بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا۔ امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ 15 روز میں داخل ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے یہ جنگ طول پکڑ رہی ہے، طاقتور ترین صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اگر وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں تو یہ پریشانی اضطراب کاہے کا۔ دوسری جانب توانائی کے سپلائی لائن آبنائے ہرمس میں انہوں نے اب ان کے تحفظ کے لیے دیگر ممالک سے رابطہ کیا اور ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے بحری جہاز اس طرف بھیجیں۔ ابھی تک ان کی طرف سے تو دیگر ممالک کی طرف سے تو کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن ٹرمپ کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور آبنائے ہرمس میں اگر تیل کی بندش اسی طرح رہی تو پھر دنیا کو عالمی معیشت خطرے میں ہوگی اور یہ خطرہ شاید دنیا برداشت نہ کر سکے۔ اب یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے اور یہ سوال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو روکے اور ایران پر مسلط کی گئی جنگ کو ختم کیا جائے اور مذاکرات کے ذریعے معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ مشرق وسطیٰ کے خلیجی ممالک، عرب ممالک سمیت پاکستان بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کیا جائے، روکا جائے، جنگ بندی کی جائے اور مذاکرات شروع کی جائیں۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یا پھر یہ جنگ کتنی طول پکڑتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دیں گے تجزیہ کار سعد رسول صاحب۔ سعد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ یہ جنگ طول پکڑ رہی ہے، جب یہ جنگ طول پکڑ رہی ہے تو اس کا فائدہ ایران کو ہوگا اور اس کا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے۔ دنیا اب یہ سوال زور سے کر رہی ہے کہ اس جنگ بندی ہونی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ طول پکڑے گی تو ایران کو فائدہ ہوگا اور امریکہ کو نقصان ہوگا، اور اس جنگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ کہ بیسیکلی امریکہ کی بہت مس کیلکولیشن تھی اور ان کو زیادہ پھنسانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایران بالکل ایٹم بم تیار کر رہا ہے، اسرائیل کی بھی، امریکہ کو بھی تھریٹ ہے، ہمیں بھی تھریٹ ہے، اور اس کو پوری کوشش کر کے ان کے ایڈوائزر نے وہ اسرائیل سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کرا دیا وداؤٹ کیلکولیٹنگ۔ نہ وہ پریشن پلان بنایا، نہ آپ جو پلان اسٹریٹجی بناتے ہیں تو آپ آپریشن پلان بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ٹرمینیٹ کیسے کرنا ہے پلان کو، آپ نے ایگزٹ اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، وہ بنائی نہیں گئی ہے کہ کس چیز کے اوپر آپ کون سے موقع کے اوپر آپ لڑائی کو ختم کرنا چاہیں گے، وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور جس کی وجہ سے آپ یہ پریشانی میں فرسٹریشن میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے ان کے جو مین آئل تھے ایران کے، اس کے نزدیک بھی انہوں نے گولہ باری کی ہے ایران کو ڈرانے کے لیے، ناٹ ریلائزنگ کہ اگر وہاں کریں گے تو ایران پورے مڈل ایسٹ کے جو آئل فیلڈز ہیں ان کو تباہ کر دے گا اور یہ ایک دنیا میں نئے کرائسس آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سوچے سمجھے بغیر جو گئے ہیں، دے تھاٹ کہ بڑے آرام سے 2-3 دن میں یہ رجیم چینج کریں گے۔ ان کا پلان تھا کہ آیت اللہ خمینی کو انہوں نے جو شہید کیا ہے اس کے ساتھ جو اور کمانڈر مارے گئے، رجیم چینج کر لیں گے، لڑائی سے پہلے وہ بیٹے کو لے آئیں گے، وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا اور ہم اپنے یہاں فرینڈلی گورنمنٹ بنائیں گے، آئل گیس پہ قبضہ کر لیں گے، میزائل ختم کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ مس کیلکولیشن دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ ایران از ناٹ عراق، لیبیا، سیریا بہت ہی ریزیلینٹ قوم ہے، اور انہوں نے ان کو بات پتہ تھی کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کہیں نہ کبھی ان پہ اٹیک کرنا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی ہوئی تھی، یہ توڑتے ریسورسز لگائے ہوئے تھے، صرف ڈرونز اور میزائل اور ویریز کریکٹرسٹیز کے انہوں نے بنائے، اور انہوں نے ہزاروں تعداد یہ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے فار دس ڈے۔ اور پھر انہوں نے ابھی ایک اور اسٹریٹجی لگائی جو اتنی بریلینٹ اسٹریٹجی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے اپنے ہلکے میزائلز اور ہلکے ڈرون مارے اسرائیل کے اوپر، جس پہ انہوں نے سب سے مہنگے اپنے انٹرسیپٹرز جو میزائل مارے ہیں، اور وہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے بدلے رننگ شارٹ آف اٹ، اور ناؤ ایران از گوئنگ فار ہیوی ڈرونز اینڈ ہیوی سپر سونک ہائپر سونک میزائل، جو اب کھلم کھلا ایران اسرائیل کا تباہی مچا رہا ہے، اور وہاں انہوں نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا ہے، نہ سی این این نہ فاکس کہیں خبر نہیں دے سکتے ہیں، صرف ایران کی دکھا رہے ہیں۔ تو اس سٹیج کے اوپر اب یہ پرابلم ہو گئی ہے امریکن ٹرمپ پریزیڈنٹ کے لیے، ادھر ہارمز جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے وہ بلاک اس نے کر دیا ہے، جہاں پر ایک نئے سر آپ نے جو سر اگر if you could bring this a little closer to home with your permission، سر آپ نے جو یہ بھی بیان کیا کہ ایران نے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ کی جس کے اندر ٹنلز اور دیگر چیزیں، صرف بائی دا وے سر جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملیٹریلی نہیں کی، اکنامکلی بھی انہوں نے جب سینکشنز لگیں تو ڈومیسٹکلی چیزیں بنانی شروع کر دیں، جسٹ ان کیس بلاکیڈ ہو جائے تو آئل ریزروز سو آن اینڈ سو فورتھ۔
سر لیکن ایران کے اندر اب جو بھی جنگ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس وجہ سے پلاننگ کی کہ دے فورسا کہ ایک الائنس کریٹ ہو رہی ہے ریجن کے اندر، جو ایک نہ ایک دن ان کے اوپر کسی طریقے حملہ آور ہو جائے گی، جو اب کے وقت ہو گئی. سر ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس خطے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں سر یہ بتایا گیا کہ امریکہ اور انڈیا کی ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، جس کی پاکستان کو لانگر ٹرم میں، شاید 6 مہینے، سال، 2 سال میں نہیں، لیکن لانگر ٹرم اسٹریٹجی میں، جس میں پاکستان، چائنا اور دیگر، چائنا کے ساتھ کیونکہ ایران اور افغانستان اور یہ بھی افیکٹولی الائز ہیں، نان امریکن سائڈ پہ ہیں، تو یہ ہماری بیلٹ بنتی ہے. سر ابھی جو پالیسی چل رہی ہے یا ابھی جو ہم نے ڈیسیجنز کچھ کیے ہیں، کیا یہ اس آئیڈیالوجی کے الائنڈ ہے یا ہمیں اس آئیڈیالوجی کو ری تھنک کرنا چاہیے؟ ایران نے ایک لانگر ٹرم اسٹریٹجی کی جس نے آج ان کو پریونٹ کیا ان کے ڈیزاسٹر کو، اکنامکلی بھی، ملیٹریلی بھی. ہم سر کیا سٹیپس، وی شوڈ نو کہ اسرائیل سر ہمارا بھی دوست تو نہیں ہے، نہ ہی کبھی بن سکتا ہے. ہم سر اس بارے میں لانگر ٹرم سٹیپس کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری الائنسز ٹھیک ہیں؟ آر وی لوکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ سر دیکھیں، ہماری اسٹریٹجی بڑی اس وقت سکسیسفل جا رہی ہے. ہم نے چائنا سے ہماری دوستی جو ہے نا، اٹ از آئی تھنک بیونڈ نون، کہ وی نو اٹ کہ کس طرح کی ہے، ہر ٹائم ٹیسٹڈ، ریلیبل، اور مار کے ہاتھ میں پروف کر کے دکھا دیا. سو وی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ اینڈ وی کانٹ چینج اٹ ایٹ اینی ونس کاسٹ. امریکہ سے ہماری ورکنگ ریلیشنشپ ہے، وی نو اٹ کین بی چینج اینی ٹائم. وی نو امریکہ کی اور انڈیا کی، اسرائیل کی اور یہ عرب ایمریٹس کی یہ کیا الائنس ہے. وی نو آئی ٹو یو ٹو ان کا کانٹیکٹ وہ ایک فیکٹ جی سائن سر، ہوا ہے. جی سر. تو ہم مڈل ایسٹ، سعودی عرب کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ ہم نے اپنے الائنس رکھی. ایران سے ہم نے آپ کے سامنے جو ہم نے ابھی تعلق رکھا ہے، آئی تھنک ایران از ویری انڈیپٹڈ ٹو پاکستان. انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں بھی کھل جی کے سر، پاکستان کی تعریف کی، پارلیمنٹ کے اوپر لاسٹ بھی ایئر کہا جو سر. وہاں بھی بات کی. بیکاز ان کا اور ہمارا جو سیکورٹی ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس کرتی ہے. If Iran is stable, Iran regime is stable, then Pakistan is very secure. اگر ایران میں خدا نہ خواستہ یہاں پر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے، we know India, then ایران میں اسرائیل نواز حکومت اور افغان طالبان regime. So it is very serious. So Pakistan is playing very good cards. ہم نے کھلم کھلا ایران کی سپورٹ کی ہے. ابھی بھی بیک ڈور چینل سے we are trying our best کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ immediately cease fire ہو. امریکن سے بھی سر یہاں سے آگے آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس پہ سر کیا سرائی کر رہے ہیں کہ ہماری اس سارے کے اندر بھی ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ، جس کو کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پیکٹ بھی کور کرتا ہے. آئی بلیو سر جب اس کو اناؤنس کیا تھا تو کہ وہ ایک میوچول ریلیشن شپ ہے. اٹیک آن پاکستان اور اٹیک آن سعودی عرب ول بی کنسیڈرڈ اٹیک آن بوتھ کنٹریز، یا دونوں ممالک اس کا دفاع کریں گے. ہم نے دیکھا سر کہ ابھی دونوں ممالک میں کچھ کشیدگی ہوئی، ہماری افغانستان کے ساتھ، سعودی عرب کی ایران کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس میں ریسٹرینٹ شو کی گئی ہے، اس میں شاید تھرڈ پارٹی ایلیمنٹس بھی ہیں. جس کے بعد سر ہماری کچھ سعودی عرب کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی. سر یہ ہمارا جو رول ہے اس کانفلکٹ کے اندر ایون بیونڈ ایران، وہ سر سعودی عرب سے اور مڈل ایسٹ سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے ان کیس یہ کانفلکٹ بڑی ہو گئی خدا نخواستہ؟ ماضی میں بھی ہوتیز نے یمن سے بھی سعودی عرب کے اوپر سر اٹیک کیا ہے. ایران کی بھی سر ایک سچویشن بن سکتی ہے جہاں پہ کوئی کانفلکٹ ریجن سر کریٹ ہو جائے کم از کم ان دونوں کے درمیان. تو سر ہمارا اس میں کیا رول ہوگا؟ واٹس آر اسٹریٹجی فار دیٹ سر؟ دیکھیں، پہلا رول تو پاکستان کا از ویری کلیئر کہ وی آر ٹرائنگ ایٹ بیسٹ کہ ایران اور سعودی عرب میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. ہم نے کلیریفائی کی بھی ہے اور ایران نے معذرت بھی کی سعودی عرب سے. جی سر. بیکاز اسرائیل کی پوری کوشش ہے اور وہ اس کے اسرائیل کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں سعودی عرب میں، قطر میں، ترکی میں، آذربائیجان، جن ممالک میں ایران از ناٹ گون. جی سر. اور وہاں جا کے اس نے وہ پکڑ کے اسے ہو گیا. پاکستان نے وہ بھی کلیریفائی کر دیا. جی سر، سعودی آئل فیسلٹی پہ بھی آر ٹی نے رپورٹ کیا کہ سعودی آئل فیسلٹی پہ بھی جو اٹیک ہے وہ انہوں نے پروف کیا، یا عراقی انٹیلیجنس نے شاید بتایا کہ وہ ایران نے نہیں کروایا. نہیں کر. تو پاکستان کلیریفائی کر رہا ہے. بٹ ورس کم ورس اف اٹ آل، دیکھیں یہ وہ لڑائیاں نہیں ہیں جس میں آپ کے ٹرپس جا کے ایک دوسرے کے ملک پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اٹ از اے وار آف میزائلس اور انٹرسیپٹ اور میزائل کی لڑائی ہے.
मैक्स पाकिस्तान बट आई माई पर्सनल ओपिनियन कि अभी भी फील्ड मार्शल गए थे और प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, आई एम श्योर वहाँ बात भी हुई होगी। इन केस कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो खुदा ना खासा ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, वी कैन प्रोवाइड एयर डिफेंस कवर द वे ये मेट्रोट्स हैं, इस तरह के मिसाइल है, पाकिस्तान के हमारे ट्रुप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, दैट्स एंड ऑफ इट। अदरवाइज और इससे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने सऊदी से कोई डिफेंस सपोर्ट नहीं मांगी। अफगानिस्तान के लिए व्हाट डू यू आस्क, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। लाइकवाइज ये सऊदी अरब के बाद देखें, दे हैव रियलाइज, ये ममालिक ने रियलाइज कर लिया कि अमेरिका ने टोटल इनसे खर्च भी लिया, इन पर अपने बेस भी दिलाए, रडार दिले मोस्ट एक्सपेंसिव, ईरान ने सारे उड़ा भी दिए, और अमेरिका ने इनको सपोर्ट प्रोटेक्शन में दिया, जाके इजराइल को सपोर्ट करने लग गया ओनली। सो आई थिंक नाउ दे विल हैव टू रिविजिट देयर। सर आपने अगली बात की तो एक सर छोटा सा सवाल और इसी पर्सपेक्टिव में, हमने सर ये पाकिस्तान ईरान पर्सपेक्टिव में बात की, थोड़ा सा आगे सऊदी पर्सपेक्टिव में बात की। सर अगर थोड़ा सा आगे जंप करें, हम सर एक बोर्ड ऑफ पीस का भी मेंबर हैं, जिसका वैसे तो बहुत सारे अहदाफ थे, लेकिन एक हदफ जो इमीडिएट था वो ये था कि इसराइल गाज़ा में अपनी बमबारी और बर्बरियत ख़त्म करेगा। अभी तक सर एज ऑफ येस्टरडे वो नहीं हुआ। कुछ नंबर्स अल जज़ीरा जो कोट कर रहा है वो ये कहते हैं कि मोर देन 600 पीपल सिंस द साइनिंग ऑफ द अकॉर्ड, शायद उससे भी ज़्यादा, मैं अगर माजरत गलती से अगर मैं नंबर मिस कोट कर रहा हूँ, बल अल जज़ीरा ने भी सर इसके ऊपर रिपोर्ट की। सर हम उस वक़्त जब ये बन रहा था बोर्ड ऑफ पीस, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये इस रीजन का एक यूएन होगा या नेटो होगी, इसीलिए इसके अंदर एक फोर्स भी क्रिएट की गई। हम सर देख रहे हैं कि अब लगता ये है कि वो तमाम ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस के हमारे अलावा, पाकिस्तान के अलावा जो ममालिक बोर्ड ऑफ पीस के मेंबरान थे, उनकी सर आपस में जंग हो गई है ईरान के साथ। उसमें सर इसराइल भी था, सऊदी अरब भी था, यूएई भी था, कतर भी था, ये बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स है। अब सर हमारा एक उस बोर्ड के तहत भी सर कोई रोल बनता है बोथ वीज़वी फ़लस्तीन एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, क्या उसको सर इसमें एक्टिवेट किया जाएगा? कोई हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोई उस पर डिस्कशन होगी, कोई उसको कन्वीन करना चाहिए? सर हाउ डू यू सी दैट? देखें, ये पीस बोर्ड ऑफ पीस जो था ना, वो था बेसिकली जस्ट फॉर गजा के लिए और जंगबंदी के लिए। फर्स्ट फेज था, सेकंड वहाँ पे पैलेस्टीन अथॉरिटी बनानी थी, उसके बाद पीस कीपिंग इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आनी थी, और फिर इस तरीके से वहाँ गया और इसराइल का इनकलाब था गजा से, वो होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। बट आई पर्सनली थिंक ऑनेस्टली कि इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस जो है, इट इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट। जिस तरीके से यहाँ हालात ऑलमोस्ट देखें, इस वक्त क्या आप इसराइल ने जाके ईरान पर अटैक कर दिया है, इसराइल के साथ साथ आप सऊदी अरब के तरफ भी देखें, उनको भी ये इसराइल ने पूरी कोशिश की है कि कहीं मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है इसराइल, आप सऊदी अरब ले लें, कतर ले लें, बहरीन, कुवैत, ये सारे ममालिक जो है ईरान पे हमला करें, पूरी उसने कोशिश की। ये स्टैंड पर पाकिस्तान ने बहुत मेडिएटरी रोल अदा किया, उनको एक्सप्लेन किया है कि दिस इज द ब्लंडर वी विल एवर डू बिकॉज दिस व्हाट वी वांट। और फिर क्या चाहता है कि ये टोटल डिस्ट्रक्शन मिडिल ईस्ट कंट्रीज की हो। सर जो आपसे ये जो बात कर रहे हैं, ये बात फैक्चुअली दुरुस्त हो सकती है कि इफ़ेक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बोर्ड ऑफ पीस इवेपोरेट कर जाए किसी तरीके से, बिकॉज अब इसराइल के साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा। अगर आज सबको इकट्ठा बिठाना पड़े थोड़ा मुश्किल होगा। तो सर जब ये बात हो रही थी, उस वक्त भी सर लोग इसकी लॉन्जेविटी को क्वेश्चन कर रहे थे कि ये कैसे चलेगा, इसमें 6 महीने में क्या होगा, साल में क्या होगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा, इसी तरह का एक सिनारियो क्रिएट किया अपने एनालिसिस में, कि ये थोड़ी सी भी इसमें कशीदगी आई तो ये कोलैप्स कर जाएगा और हमें अपना पॉलिटिकल कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल इसमें नहीं लगाना चाहिए। अब सर आप उस फैसले को कैसा देखते हैं? नहीं, देखें, साथ उसमें एक बात थी, अगर आप मुझे बताइए कि अगर ये इस्लामिक ममालिक जो 8 से बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो, और ये जंगबंदी में ना होती, एक तो जो एट्रोसिटी थी वो और ज्यादा चलती रहती। नंबर 2 सर लेकिन वो तो अभी भी चल रही है। अगर वो चल रही, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अभी जब भी मीटिंग होगी तो हु विल रेज द वॉइस फॉर पैलेस्टीनियंस, दीज कंट्रीज, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, अजरबैजान, ये ममालिक, दे विल रेज, एटलीस्ट दे विल रेज द वॉइस, and when they realize that no, this is one-sided affair and is not, they have all the right to resign. सॉरी सर, मैं माजरत सर, आप इसको बेहतर समझते हैं, थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा।
ریزنگ اے وائس سر اگر ہم اس میں سب سے زیادہ کر سکتے ہیں تو سر دیر ور 100 other ways of raising voice to sit across the table. مطلب ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ کیونکہ اس میں ہمارا ایک لاجک ہے کہ ہم نے امریکہ سے ڈیل کی, یہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں, اور ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی بورڈ آف پیس میں, اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کی, ہم نے ڈائریکٹلی نہیں کی. ملیحہ لودھی صاحبہ جیسے ایکسپرٹس اس پہ کہتے ہیں کہ ایک امپلائڈ ریکگنیشن کی طرف کا اسٹیپ ہے. سر جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ریز اے وائس, آپ کو نہیں لگتا کہ اور بھی طریقے ہو سکتے تھے؟ مطلب سر میں آپ سے پوچھنے کی سر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جو پالیسیز ہیں, دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ 6-8 مہینے پہلے کی پالیسیز جو ہم نے ریجن کے اندر کی, اس میں سے کچھ اچھی نکلی کچھ خراب نکلی, لیکن ایک ڈیلیبریشن ہو تو تھوڑا اس پہ پبلک کنسنسس بلڈ ہو. ابھی بھی سر ہمارا پریسائز نیچر اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہا, گورنمنٹ آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہی کہ ہمارا اس بورڈ آف پیس سے لے کے سعودی عرب, ایران, ہمارا اس میں کیا پالیسی کیا ہے سر ایفیکٹولی ادر دین پیس. سر بہتر نہ ہو کہ اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہو؟ دیکھیں پالیسی بڑی کلیئر تھی کہ صرف پیلسٹینینز کو ایک تو جنگ بندی کے بعد وہاں پر جو ابھی بھی جو حالات وہاں پر ہوئے ہیں, جس طریقے سے بھوک تھی, افلاس تھی, اس کے بعد آپ کے سامنے اسرائیل نے جو ظلم وہاں پر کیا, یہ کم از کم ان کی جان بچ گئی. ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ چلیں ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو جائے گی. اور دین وی نیور وانٹیڈ ٹو بی سنگل آؤٹ. پاکستان نے سنسیئرلی یہ سوچ کے کیا کہ ہمارے اس وقت جو تعلقات ہیں ویسٹ کے ساتھ بھی, پاکستان کی ریکگنیشن ہے, پاکستان is given due importance, so when we are there we can play a role. اور رول یہی ہے کہ we raise our voice openly and loudly اس بورڈر پیس میں. اگر نہیں آتا کوئی اور بورڈر پیس میں چلا جاتا تو ہم why should we be singled out? We have to play our part in that place. اور پیلسٹین اتھارٹی نے بھی پاکستان کو بڑا سراہا, جو ان کے پریزیڈنٹ تھے, پیلسٹین اتھارٹی بنے تھے, he praised a lot, especially came to meet our prime minister. Thank you very much sir, جو آپ نے ہمارے سے اتنا تعاون کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اگر دیکھیں تو پاکستان is now a major player. It's not only there in middle powers کے اندر بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جیسا ہمارا اسٹیچر مارکیٹ کے بعد بڑا, ہماری دنیا نے سننا شروع کیا, we become ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے اس پورے اپنے ریجن کے اندر. انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا. سو وی وانٹ کہ ایوری وے وی شوڈ بی پریزنٹنگ آور سیلف, پروجیکٹنگ آور پوائنٹ آف ویو. بٹ جہاں پر ہم سمجھیں گے کہ کوئی ایسی بات ہے جس میں کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے, دین پاکستان از آل دا رائٹ ٹو جسٹ کوئٹ. ایک آخری بات سر, میں اس پالیسی سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. میں آپ سے سر کہہ رہا ہوں کہ از اٹ ناٹ بیٹر کہ اس کو تھوڑا ڈیلیبریٹ کیا جائے ایک پبلک اسپیس میں, تاکہ اس پالیسی کے اندر لوگوں کا بائی ان ہو, یہ لانگ ٹرم ہو. جیسے سر ہم نے دیگر وار آن ٹیرر کے درمیان ایک پبلک کنسنسس کریٹ کیا تو ہم وہ جنگ جیتے. ان ڈیسیجنس کو سر تھوڑا سا whether it's floor of the parliament, media, اس کو صرف تھوڑا پبلک کنسنسس نہیں بلڈ ہونا چاہیے؟ بریگیڈیئر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بریک کے بعد اس پر ڈسکشن کر لیں, کیونکہ یہ کوشچن پھر میں بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھوں تو بڑی مہربانی. بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہی سے جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اپنے وسائل اور اپنی دفاعی اور خارجہ پالیسی کو مد نظر رکھ کے جس طرح موو کر رہا ہے, میرا خیال ہے یہ بہت ہی پازیٹیو وے ہے اور ہم شاید یہی کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں, معاشی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, ہمارا دفاعی الحمدللہ بڑے مضبوط ہے, لیکن سفارتی سطح پہ بھی ہم اب اپنے رابطے بہتر کر رہے ہیں. ایسی سچویشن میں آپ نہیں سمجھتے ہمیں بورڈ آف پیس کا حصہ ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں اس جنگ کو روکنے کے لیے, ایران کی جنگ کو روکنے کے لیے سعودی عرب پر اور باقی جگہوں پر بیک ڈور ڈپلومیسی ان کے ساتھ جا کے رابطے کرنے چاہیے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کی پالیسی بہتر نہیں ہے ان موجودہ حالات میں؟ نہیں, میں بالکل اس پالیسی سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا, اس وجہ سے 2-3 وجوہات کی وجہ سے کہ مجھ سے بہتر جو انٹرنیشنل پالیسی کو سمجھتے ہیں, مجھ سے بہتر جن کے پاس انفارمیشن ہے گورنمنٹ کے اندر لوگ, انہوں نے انفارمیشن دیکھ کے سوچا کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر راستہ ہوگا. تو میں اس کو سیکنڈ گیس نہیں کر سکتا, میرے پاس ان سے بہتر انفارمیشن نہیں ہے. میرا اس میں پوائنٹ تھوڑا سا بنیادی ہے. جی, کبھی کبھی ایسی پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں جو 2, 4, 5, 6 سال کے لیے بھی بنے, بعد میں چینج ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے اکثر مواقع تاریخ کے ایسے ہی ہوتے ہیں جس میں آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میری تاجکستان کے ساتھ فلاں پالیسی ہے,
2 سال بعد چینج ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آپ ڈیسیجنز گورنمنٹس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی تاریخ ایک ایسے لمحے سے گزر رہی ہوتی ہے جہاں پہ بنائی ہوئی پالیسیز دیر پا ہونی ضروری ہیں, کیونکہ تاریخ ایک ٹرن لے رہی ہے, نئی الائنسز بن رہی ہیں, ریجن جو ہے ہمارا جو خطہ ہے وہ ری ڈیفائن ہو رہا ہے. اب جو بھی ہوگا وہ اگلے 10 15 20 سال کو ڈٹرمن کرے گا, یہ جنگ لمبی ہوگی چھوٹی ہوگی, اس کے بعد کون دوست ہوگا کون نہیں ہوگا, کون کس. یہ بڑے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے اس خطے کے کچھ فیصلے ہو رہے ہیں جی, کیونکہ یہ فیصلے کسی ایک گورنمنٹ کی میراث نہیں ہے. ہمارا تو ایک جمہوری نظام ہے, ہم سعودی عرب کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک بادشاہ ہے جو کہ اب دیر پا. ہمارا تو جمہوری نظام ہے جس میں ہر 5 سال کے بعد حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, ہر 5 سال کے بعد, یہ ہمارا نظام ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم آج کچھ ایسے فیصلے کر لیں جو آنے والی حکومتیں کہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے, یا لوگ کہیں کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. تو اس میں ایک پبلک کنسنسس بننا چاہیے, کیونکہ یہ فیصلے دیر پا ہیں, کیونکہ ہم آج اس جنگ کے درمیان کس ملک کے ساتھ اپنا کیا رویہ رکھیں گے, کیا پالیسی ہے, کیا, کیونکہ یہ دیر پا امپیکٹ رکھے گی آنے والی دہائیوں میں یہ والے لمحات. تو میرے خیال میں اس میں اگر پبلک کنسنسس ہوگا, اگر ڈیبیٹ ہوگی اور سب لوگوں کو ریزن سمجھ آئیں گی, وہ کہیں گے یہ ہماری پالیسی ہے, یہ پاکستان کے حق میں ہے, اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر جو بھی حکومتیں آ رہی ہوں گی فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آئیں گی, وہ پبلک انہیں اون کرے گی, ان پالیسیز کو وہ گورنمنٹس بھی اون کرے گی, کیونکہ وہ پبلک کی ایک کنسنسس سے ہوئی. میری پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, سوری سر, آخری جملہ سر, کہ میرا پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل بریگیڈیئر صاحب آخری جملہ, کہ جب ہم نے ٹرمپ کے 20 نکات کے اوپر سائن کیا, اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا یہ ہمارے نکات نہیں ہیں, جی, پھر بغیر ترمیم کے سائن ہو گئے. تو کیونکہ اس میں کنفیوژن نظر آتی ہے باتوں میں, تو میں میری صرف اتنی سی گزارش ہے اس مشکل وقت میں کہ اس کو ڈیبیٹ کروا لیں. صرف یہ صرف پارلیمنٹ کی بھی بات نہیں, عوام کا بائن ہو, اگر پبلک کا بائن ہوگا تو پالیسیز لانگ ٹرم ہوں گی. اتنی سی میری بریگیڈیئر صاحب میرا اگر سوال لے لیں پھر آپ کر لیجیے گا, کیا اس موجودہ حالات میں جو پاکستان میں ہیں, معاشی, سیاسی, سفارتی, دفاعی, ادھر سے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے افغانستان کی طرف, ہم اچھا پلے کر رہے ہیں؟ اور دوسرا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے, وہ اس وجہ سے کہ کچھ ایسی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شاید پبلک میں ڈسکس نہیں کی جا سکتی. جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ اگر پبلک میں بات آئے گی تو پبلک سینٹیمنٹ ممکن ہے کہ ریاست کے اگینسٹ ہوں یا خلاف ہوں اس فیصلے کے, لہٰذا اس کو اسی طرح چلنا چاہیے یا اس پہ ڈیبیٹ ضروری ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں, بات یہ ہے, دیکھیں ایک اسمبلی بنتی ہے, پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہوتے ہیں نا وہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی کے نمائندے مل کے ایک پرائم منسٹر کو چنتے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر پھر اس کے بعد اپنی کیبنٹ بناتا ہے. دیٹ مینس دے آر دا پبلک ریپرزینٹیٹیوز, اینڈ دا عوام کے نمائندے ان کو حق دیتے ہیں کہ آپ سرٹن ڈیسیژنز لیں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. جی, اور دیر آر سرٹن ڈیسیژن وہ لینے ہوتے ہیں جو آپ کو ایٹ ٹائم خود لینے پڑتے ہیں, حکومت کو لینے پڑتے ہیں, آفٹر گون تھرو آل پروز اینڈ کانس, جس میں آپ ڈیفینس بھی آپ کا اپنے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, فورن آفس دیتا ہے, ایوری بڈی کم دیر. اب اس میں نہ تو دیکھیں, اگر ایسا پالیسی میٹر ہو, خدا نہ خواستہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل سے ڈائلاگ انیشیٹ کرنا ہے, ویری میجر ڈیسیژن جو پبلک کمز, اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں, یہ اس میں دیور نتھنگ کہ نہ ہم اسرائیل سے کوئی بات کر رہے ہیں, ہم پیلسٹین عوام کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر جا کے بات کریں گے اور 8 ممالک مل کے اپنا ایک نقطہ نظر بھی اسٹرانگ کریں گے. دیٹ واز دا پرپز, ایسا نہیں تھا. دیٹ از جو حکومت نے, جو اس کو ہم عوام نے مینڈیٹ دی ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اس وقت آئی وڈ سے ہماری پالیسی آنیسٹلی آئی وڈ سے اس وقت اٹ از ڈوئنگ دا بیسٹ. آپ دیکھ لیں, وی آر ویری فرم ود افغانستان. انڈیا کو ہم نے کیا اس کا حال کیا ہے. جی, امریکنس اور جو ہے وہ ہماری پالیسی کو, فیلڈ مارشل کو ہماری کس طریقے سے وہ تعریف کرتے ہیں. ہمیں آپ دیکھیں ٹیرفس کے اندر ہمیں کیا فائدہ ہوا, اور ہمارے نقطہ نظر کو سنا جاتا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. پاکستان بیکم اے میجر پلیئر ہے سے, ناٹ اونلی ریجن کے اندر بلکہ اب مڈل پاور کا پلیئر بھی بن گیا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اس وقت آپ مڈل ایسٹ میں ہماری پالیسی دیکھیں, ایوری بڈی لوکنگ ٹوارڈز پاکستان.
بیکاز آف مارکیٹ آپ نے ڈیفینس معاہدہ کیا سعودی عرب سے, جی باقی ممالک کرنا چاہتے ہیں, ترکی سے دیکھ لیں, انڈونیشیا سے دیکھ لیں, ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو دیٹ تھنگ. آپ پاکستان اس وقت ڈوئنگ بیسٹ آف فارن پالیسی, اور یہ آپس میں کوآرڈینیٹ ایفرٹ بھی ہے. دس از دا ٹائم آئی فیل کہ یہ ڈیسیژن کوئی ڈیسیژن گورنمنٹ کو لینے پڑتے ہیں جو کہ اٹ از آن بہاف آف دا پیپل آف پاکستان. برسٹر صاحب آپ میں کچھ کہہ رہے تھے, میں آپ سے ایک سوال اگر آپ سے بھی کر لوں. میں سر وہ کی بات ہم سے ہمیشہ میڈیا کی, پاکستان میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں. میں ابھی ایک یہ خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ امریکی نشریاتی اداروں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے ایران سے متعلق اس طرح کی رپورٹس کی, وہ ان کو غلط سمجھتے ہیں, گو کہ وہ حقیقت میں ہوں گی, تو پھر آپ کا لائسنس جو ہے وہاں پہ منسوخ کر دیا جائے گا. ایک دوسرا, اب دنیا دیکھیں نا, جرمنی, برطانیہ, باقی ممالک, اب تو سوئٹزرلینڈ نے بھی اپنا فضائی جو وہ تھی فضائی حدود کو بھی استعمال کرنے سے روکا ہے. اب دنیا بھی یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ ایران پر مسلط کی گئی جنگ کو روکنا ہوگا. دیکھیں نا, یہ امریکہ کی شکست ہے. ایک طرف تو پریزیڈنٹ کہتے ہیں امریکی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, دوسری طرف آبنائے ہرمس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ کے لیے باقی ممالک ہمارا ساتھ دیں. ادھر سے انہیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پر پریشر بلڈ ہوگا, یا تو وہ پھر مذاکرات کی میز پر آئیں گے, یا پھر وہ مکمل طور پر ایران کو تباہ کرنے کے لیے بمباری کریں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ امریکہ کے اندر ایران کے اندر بھیجے گا. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارے ایئر کرافٹ کیریئرز اور اس آئی لینڈ کے اوپر انہوں نے کچھ بمباری بھی کی ہے کل رات کو, لیکن میرا نہیں خیال کہ بوٹس آن گراؤنڈ بھیجے گا, بیکاز ایران کی ایک تو ٹرین اس طرح کی ہے, دوسرا ایران بہت بڑا ملک ہے, اس کی ایک بڑی بڑی فوج ہے, اور یہ وہ جیسے کہ ان کے فارن منسٹر نے کہا کہ دے آر ویٹنگ, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات تو پروبیبلی نہیں کر سکیں گے. دیکھیے, دو مختلف باتیں ہو رہی ہیں. ایران کے حق میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. ایران کے لوگ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے. جی. امریکہ کے حق میں کیا ہے؟ امریکن پریزیڈنٹ کی اس وقت جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 29%. گیلپ کے لاسٹ پول کے اندر 29% ان کی اپروول ریٹنگ تھی. امریکن اپنا فیصلہ خود کریں گے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا اس کے اندر اگر کہیں سے رول بن رہا ہے تو وہ فیصلے جہاں پہ بھی ہو, ہم مجھ ناچیز کی آواز بھی اگر وہاں تک پہنچے یا مجھے پتہ چل جائے کہ میری پالیسی کیا ہے اور کیوں ہے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب ہوگا. میں اس میں بریڈر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی دلیل دوں. بریڈر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ حکومتیں, جو الیکٹڈ حکومتیں ہیں, ان کو کرنے پڑتے ہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں, جو آپ نہیں بتا سکتے, قانون کی بھی ممانت ہے. جی. لیکن انہوں نے اگزامپل دی کہ اگر ہم لیٹس سے کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہوں تو ایک ایسی بات ہے جس کو پبلک ڈیبیٹ کے تھرو اسٹیبلش کرنا چاہیے. بات بالکل درست ہے, یعنی کہ میجر فیصلے ہوں تو کوئی پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم ان پالیسیز کے اندر بھارت کی جنگ کے علاوہ, جو کہ ساری پبلک اس پہ سولڈ ہے, اس پہ کوئی نان کنسنسس کی بات نہیں ہے, جس وجہ سے آپ نے ایک پبلک کا رویہ بھی دیکھا بنیان و مرسوس کے درمیان. ہم نے لیکن اپنی پالیسیز کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک جنگ ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ایران کے اندر لگی ہوئی, ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, صلح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جنگ میں بھی ہم صلح کرنے کی کوشش کریں, لیکن کسی وجہ سے اس میں کشیدگی ہماری ہے, جو کہ افغانستان والی ہے. جی. دونوں طرف ہمارا موقف صلح کا ہے, لیکن ایک میں کشیدگی ہے, ایک میں کشیدگی ابھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جس طرح کے حالات ہیں, کوئی پتہ نہیں کون کس کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ہم ایک عجیب سی جگہ پہ کھڑے ہیں وقت پہ. میرے خیال میں جنگ کا شروع ہونا یا اوائڈ کرنا شاید اس پیرامیٹر کے اندر فال کرتا ہے جو اسی طرح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں نہ کریں, جس پہ لوگوں کی تھوڑی پبلک کنسنسس ہونا چاہیے. ہم جب انٹرنلی بھی یوز آف فورس کرتے ہیں کہیں پہ, یا اوائڈ کرتے ہیں یوز آف فورس, آپریشن کہیں شروع کرتے ہیں نہیں کرتے, تو ایک پبلک کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا, پنجاب کے اندر بھی دیکھا, اس سے پہلے سوات آپریشنز ہوئے, دیگر, ہم پبلک کنسنسس بلڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں بریڈر صاحب, پلیز کریکٹ می سر اف آئی ایم رانگ ان دس, جو یہ سر اس کے آؤٹ کمز ہیں وہ اتنے پاکستان, آپ سر جیسے کہ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے کسی نے کوئی اور بات نہیں کی, نہ ٹویٹر پہ, نہ یوٹیوب پہ, نہ ٹیلی ویژن پہ, سوائے اس کے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے, کس نے کیا کر دیا. تو سر لوگوں کا, پیپل ریئلی وانٹ ٹو کائنڈ آف انڈرسٹینڈ دس کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو سر بہتر نہ ہو کہ یہی فیصلے, یہی وجوہات جو آپ نے بتائی ہیں کہ اس سے ہمارا قد کاٹھ بڑھا ہے, ہماری بات سنی جا رہی ہے, ہم
سر یہ آرگومنٹ بنایا جائے ایک پبلک کنسنسس کے لیے رادر دین کہ فیصلے ہونے کے بعد پتہ چلے کہ وہ کیا ہوئے. مجھے ذرا بریک پر جان دیجیے گا بریگیڈ صاحب. واپس آئیں گے تو یہ بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نے جو فیصلے کر بھی لیے ہیں اس پر اگر ہم پبلک ڈیبیٹ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہ ہو. آفٹر دی بریک ہم پھر اس پر بحث کریں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی کہ ہمیں پبلک ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور جو اہم فیصلے ہیں ان پر کنسنسس کرنا چاہیے. پارلیمان موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا, ایک تو پبلک ڈیبیٹ کی بات درست ہے کہ ہم نے جو فیصلے کر لیے ہیں کم از کم ہم ان ہاؤس تو یہ اپنے نمائندوں کو بتائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم کس پریشانی میں ہیں, ہماری کیا مجبوری ہے, ہمیں کیوں کر یہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف تو یہ. دوسری طرف آپ نے بات کی مضبوط ایران کی. ایران مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اسی طرح افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی کم ہوں گے. ہمیں ادھر بھی مذاکرات کی بات شروع کرنی چاہیے. اگر ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں, ویسے تو ہم وہاں پر جو جاریت کی جا رہی ہے ہماری طرف ہو رہی ہے, ہم اس کا جواب بھی بڑی اچھی طریقے سے دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مذاکرات کی طرف چلے جائیں تو بہتر نہیں ہوگی یہ بھی خطے میں اس سچویشن کو کہ ہم امن کے قیام کے لیے ہم نے 3 دہائیوں سے کوششیں کی ہیں اور اب بھی پاکستان کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات کس سے کریں. آپ نے مذاکرات کر کے دیکھتے ہیں نا, لاسٹ ٹائم جب ہم نے انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے تھے جی تو کتنی ہم نے ان سے مذاکرات کیے. قطر نے کیے, ترکی نے بیٹھ کے کیے, ہم نے 2 دفعہ میٹنگ کی, انہوں نے ٹائم گین کیا, سب کچھ کیا. واٹ از دا ریزلٹ؟ 0/0. سو ایک آپ کے سامنے ایک آپ جس طریقے سے ابھی انہوں نے اٹیک شروع کر دیے 216 بلوچستان میں ٹیررسٹ مارے, کراس بارڈر انتہا زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی. پھر انہوں نے آ کے ابھی آپ کے ساتھ نریندر مودی اسرائیل گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے دونوں نے نریندر مودی نے اور نیتنیاہو نے ایک پراپر ان کی اسٹیٹمنٹ دی, ان کو فنڈنگ کے لیے بات کی اور وہیں سے بیٹھے ان کے لوگوں نے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کر دیا بلوچستان. Then what do? We have to wait for the dialogue or we have to پہلے respond. اب آپ نے رسپونڈ کیا, اس کے بعد انہوں نے پھر یہ حرکتیں کی. تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو رجیم ہے یہ ایک تو بیسیکلی انڈیجیٹو ہے, نہ پولیٹیکل انکلوسیو ہے, نہ ایتھنک بیلنس ہے. یہ آئے تھے دوحہ میں اگریمنٹ کر کے کہ ہم امیڈیٹلی جائیں گے, الیکشن کرائیں گے, عوام کے نمائندوں کو حکومت دیں گے اینڈ دیٹس the end of it. اب 4 سال سے پوری دنیا میں ان کو سفارتی تعلقات نہیں بنے, کوئی افغان عوام کے لیے کام نہیں کیا سوائے پیسے بٹورے انڈیا سے, پراکسی بنے ہوئے اسرائیل سے پیسے لے رہے ہیں, ان کے ڈرون اڑا رہے ہیں اور اپنے ہمسایہ ملک جنہیں ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وٹ ایور وی ہیو ڈن اٹ, اور ہمارے آ کے ہماری پوسٹوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. سو دیر از اے لمٹ. دین اس کے بعد آپ کے لوگ شہید کر رہے ہیں, ہمارے فوجی شہید کر رہے ہیں. اینڈ واٹ ڈو وی وانٹ؟ ہم افغان طالبان سے لڑ نہیں رہے تھے. ہم نے یہ کہا کہ آپ کے جو پاکستانی ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان, پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستانی شہری ہیں, پلیز ریٹرن دیم. آپ ان کو ہمیں واپس کر دیں, ان کو وہاں سے نکال دیں. انہوں نے ہمارے قانون وائلیٹ کیا. وی وانٹ ٹو گو اینڈ سارٹ دیم آؤٹ, دیٹس آل. وی آر ناٹ فائٹنگ افغان طالبان کے ساتھ. ہمیں ان سے کوئی گلے ہیں, شکوے نہیں, وہ کراس بارڈر روکتے, لیکن ہم یہ تو کریں. ابھی بھی ہم جو جا رہے تھے ان کے لیے جاتے, افغان طالبان نے ہمارے پر اٹیک کرنا شروع کر دیے. دین دے نیڈ ٹو بی ٹوٹل لیسن. پاکستان اتنی بڑی انڈیا کو اور اس کے بعد ان کی ایئر فورس کو ہم فارورڈ کر سکتے ہیں, تو یہ نہ ان میں فوج ہے نہ کچھ کہ صرف انڈیا کے بہاف پہ, اسرائیل کے بہاف پہ ہماری لڑے ہیں. تو دے نیڈ ٹو, اس لیے نیگوشیٹ ہم نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کسی ٹاؤن پر تو آئیں. کم از کم ہم نے ایک بگرام ایئر بیس جو ہم نے ان کو اڑایا ہے, آپ کو پتا ہے اس میں 100 سے زیادہ اسرائیل ساخت کے ڈرون ہم نے مارے ہیں, 50,000 امریکن ساخت کی رائفل ہم نے اڑائی ہیں, ہیلی کاپٹرز نے تباہ کی ہیں, نائٹ ون گوگلز نے اڑائی ہیں. اسی طرح اور جگہ ابھی بھی جو ہم نے کل پرسوں کیے پھر ان کی اس سے نقصان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کی جو کل قطار میں کی ہے جہاں پر ان کا الیکٹرانک سپورٹ سٹرکچر تھا اور اس کے بعد یہ اکوپمنٹ سٹوریج تھا, اس میں بھی ان کے ہم نے ڈرون مارے ہیں, تباہ کیے ہیں, اسپیشل سروس ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا. بات یہ ہے کہ دے ہیو ٹو کم اینڈ ٹاک ٹو, بات تو کریں. بات کریں گے کیسے کریں گے مجھے بتائیے. جب یہ لڑتے جا رہے ہیں ہم پھر پوسٹوں میں ہمارے اٹیک کرتے ہیں. یہ صرف پیسے لیے ہوئے بتا ہو جو ہوتا ہے نا, بات کریں, وہ پیسہ لیتا ہے اور ان کو بتاتے دیکھنا میں کچھ کر رہا ہوں. دس واٹ دے آر ڈوئنگ. So we talk to them only when they come to certain terms. That is the problem we are doing. میرے صاحب مجھے بتائیے یہ بات ہم کس سے مذاکرات کریں, اور
آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد کے اندر بھی ڈرونز آئے اور ہمارے عوام کو خوف زدہ کرنے کے لیے کیا گیا. پرسوں کی یہ بات ہے, آج اس پر کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کریں, اور ہم نے 2 دہائیوں سے زائد ہو گیا, ہم نے قربانیاں بھی دی, جانی مالی ہر طرح کا نقصان بھی برداشت کیا. جی سر, ایسا ہی ہے. تو اب مجھے بتائیں, ایران کے لیے بھی, ایران میں جنگ بندی کے لیے بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے. سعودی عربیہ کا دورہ 2 دفعہ کیے, پرائم منسٹر نے 1 دفعہ کیا, ہمارے فیلڈ مارشل نے 2 دفعہ وزٹ کیا. یہ وہی ڈپلومیٹک کوششیں ہیں, وہی سفارتی کاوشیں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس خطے کو محفوظ کر لیں. پاکستان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. آپ کی جو بات ہے ڈبیٹ کی, پارلیمان کے اندر لوگوں کو کہا ہوگا, بتایا ہوگا, یا بتا رہے ہیں, بات کی جائے گی, اپوزیشن کو ان کیمرہ بریفنگ دی, جی ان کیمرہ بریفنگ بھی دی ہے. تو مجھے بتائیے, یہ بھی تو ایک پبلک کنسنسس ہی ہے نا جو عوامی نمائندے کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نہیں جانتا, آئی ایم شیور کہ یہی پبلک کنسنسس. چلیں, آئی ایم شیور کہ پیلسٹائن, اسرائیل, ایران, سعودی عرب پہ یہی پبلک کنسنسس ہے. شاید مجھے بات سمجھ نہیں آئی اب تک, میں اپنی لا علمی کو تسلیم کرتا ہوں, شاید یہی پبلک کنسنسس ہے. افغانستان والی بات کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں. یہ بات درست ہے کہ افغانستان سے ہم پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ اس کو بھارت سپانسر کر رہا ہے. بالکل. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں, اور اگر جا کے کرنا پڑے تو قندھار میں, کابل میں, جہاں پہ بھی جا کے اس کو کاؤنٹر کریں, پاکستان کا دفاع کریں ہر ممکن طریقے سے, جو کہ ہم کر رہے ہیں. یہ باتیں درست ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جسے 90s میں جب تھوڑا سا ہوش آیا تو بتایا گیا کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, یہ ہم تقریباً ایک ہی ہیں, ہمارے بارڈرز بھی بڑے پورس ہیں, اور ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ تو اب نہیں کاؤنٹ کرتے جو 1980s کی ہے, لیکن پاکستان کی حکومت ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم بات چیت کر کے کم از کم اپنے ویسٹرن بارڈر کو ہاٹ نہیں ہونے دیں گے, یعنی اس پہ کشیدگی نہیں ہوگی, تاکہ ہم سب فوکس کر سکیں ایسٹرن بارڈر پہ جو ہمارا روایتی حریف ہے انڈیا ہے. اسٹریٹجی آلسو میک سینس, کم از کم لاجک کو اپیل کرتی ہے. یہ بات تقریباً 2021-22 تک چلتی رہی. بلکہ پاکستان کا مطلب جب امریکہ کا انخلا ہوا تو ایک پاکستان کی ہی حکومت تھی جو کہ ایفیکٹولی طالبان کے ساتھ انٹریکٹ کری تھی, ان طالبان کے ساتھ. اسی دور کے اندر جو طالبان کے خلاف حکومت تھی, اشرف غنی کی, امراللہ صالح کی, NDS کی, وہ انڈیا سپانسرڈ تھی, وہ انڈینز کے تھرو ہمارے خلاف کام کر رہے تھے, اور طالبان کم از کم پاکستان سمپیتھیٹک تھے. چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں, یا بتایا مجھے, میری یہ ناقص انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم آپس میں سمپیتھیٹک ہیں. اب جب کہ ان کی حکومت آ چکی ہے تو کیا ہوا کہ انڈیا کو وہاں اتنی سپیس مل گئی کہ وہ اس حکومت سے ہمارے اوپر اٹیک کروا رہے ہیں. وہ کیا ہوا جو ہمارے 20-25 سال کے تعلقات تھے کہ ہم گفت و شنید سے سب معاملات حل کر لیتے تھے, تاکہ ویسٹرن بارڈر پہ ہمیں اپنی ڈپلائمنٹ یوٹیلائز نہ کرنی پڑے, وہ ایسٹرن بارڈر پہ ایران کے پاس, کیونکہ وہاں پہ خطے کی جنگ ہو رہی ہے, اور جگہ پہ یوٹیلائز ہو سکے. میرے خیال میں, کیونکہ یہ چند ہی سال پہلے کی بات ہے, 2021-22 کو بھی کتنا ہی عرصہ گزرا, تو آئی ایم شیور کہ وہ برجز کہیں مینٹینڈ ہیں جن سے ہم یہ بات کرتے ہیں. میری ناقص رائے میں اگر ان کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنا ویسٹرن بارڈر, ہم اپنا یہ ایسٹرن بارڈر, ہم اپنا جو افغانستان والا بارڈر ہے اس کو کولڈ کر لیں, ہاٹ سے, وہ ایک پیسفل بارڈر کریٹ ہو جائے, تاکہ ہم بنان مرسوس والی سائڈ پہ جو ہمارا انڈیا کا بارڈر ہے اس پہ ہو سکتا ہے نیول سائڈ پہ, کیونکہ خطے میں جنگ ہے, ایران کے بارڈر, میرے خیال میں دیٹ وڈ بی میرے خیال میں آئیڈیل اسٹریٹجی. لیکن میں ملٹری اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, یہ میرا افیکٹو کویسچن. چلیے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سعد رسول صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.